نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. مختلف نوافل کا بیان چل رہا ہے اور مختلف نمازوں کی فضیلت اور اس کی اہمیت آپ کے سامنے ذکر ہو رہی ہے. اب تک نماز اشراق کے بارے میں، نماز چاشت کے بارے میں، نماز تہجد کے بارے میں ضروری بات ہو گئی ہے. آج جن دو نفل نمازوں کا تذکرہ کرنا ہے اس میں سے ایک کا نام ہے تحیۃ الوضو اور ایک کا نام ہے تحیۃ المسجد. یہ بھی نفل نماز ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور آپ کے ارشادات یہ ہیں کہ جب کوئی شخص وضو کرے تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے. باقی جو دیگر نمازوں کے لیے شرائط ہیں وہ شرائط اس کے لیے بھی ہیں، اس کے اعادے کی ضرورت نہیں. مثلا مکروہ اوقات اس میں کوئی نفل نماز نہیں ہوتی، یہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ. اسی طریقے سے فجر کی نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں تو اس وقت نہ تحیۃ المسجد ہے اور نہ اس وقت تحیۃ الوضو ہے، صرف فجر کی 2 سنتیں ہیں بس. باقی ہم نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں. تو تحیۃ الوضو جب آدمی وضو کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس پر بہت بڑا اجر اور ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاؤں کی آہٹ میں جنت میں سنتا ہوں اپنے سے پہلے، یعنی مجھ سے پہلے تمہارے پاؤں کی آواز جو ہے مجھے آہٹ محسوس کرتا ہوں میں جنت میں. کون سا تم ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا؟ 2 باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی. ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، اور دوسرا جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے، یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جنت میں تمہاری آہٹ میں نے محسوس کی. تو تحیۃ الوضو اللہ تعالیٰ موقع دے تو پڑھنی چاہیے، جب موقع ہو پڑھ لینا چاہیے. دوسری نماز ہے جس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد. یہ مسجد کی تعظیم اور اس مسجد کا حق ہے کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے. چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور حضرات صحابہ بھی موجود تھے. آپ کوئی وعد و نصیحت ارشاد فرما رہے تھے، میں بھی پہنچ گیا اور پہنچ کر میں بیٹھ گیا. تو آپ نے جب مجھے دیکھا کہ میں بس ایسے ہی آیا اور آ کر بیٹھ گیا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ ما منعک ان ترکع رکعتین قبل ان تجلس. اے ابو قتادہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بغیر 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گئے ہو؟ یعنی 2 رکعت کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ دین کی بات ارشاد فرما رہے تھے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں بیٹھ جاؤں. پھر آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے سے مراد یہ کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تحیۃ المسجد کی. اس کا بہت زیادہ احادیث میں اجر اور ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ تحیۃ المسجد بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر آدمی بیٹھ گیا اور پھر اس کے بعد اس نے تحیۃ المسجد پڑھ لی تو وہ ثواب اب اس کو نہیں ملے گا.
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ اصل تو تحیۃ المسجد یہی ہے، اصل تحیۃ المسجد یہی ہے کہ آدمی بیٹھنے سے پہلے ادا کرے پھر مسجد میں بیٹھے. لیکن اگر کوئی آدمی بھولے سے یاد نہیں رہا اور بیٹھ گیا، اب بیٹھنے کے بعد اب دوبارہ خیال اس کو آیا تو کوئی بات نہیں، اب دوبارہ پھر کھڑے ہو کر پڑھ لے تو انشاءاللہ تحیۃ المسجد کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اسی طریقے سے بعض علماء نے فرمایا کہ مثال کے طور پر اگر وقت تنگ ہے، وقت نہیں ہے اتنا، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں یعنی جماعت سے پہلے، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ قضا نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اس نماز کو شروع کرنے سے پہلے وقت کو دیکھ لیں. جماعت میں کتنا وقت باقی ہے، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا میں جماعت شروع ہونے سے پہلے اسے پڑھ کر میں فارغ ہو سکتا ہوں؟ تو پھر آدمی شروع کرے. اور اگر وقت تنگ ہے، مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ اگر وقت تنگ ہے اور آدمی کے پاس اتنا وقت ہے کہ بس وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو بعض علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ دونوں نمازوں کی نیت کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں نمازوں کی نیت پر 2 مستقل نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. یعنی تحیۃ الوضو کا ثواب بھی الگ ملے گا، تحیۃ المسجد کا بھی الگ ملے گا. ہاں وقت میں اگر گنجائش ہو، وقت اگر اجازت دیتا ہے تو پھر دونوں نمازیں الگ الگ 2 رکعتیں پڑھیں. لیکن اگر وقت تنگ ہے تو آپ اگر ایک نماز میں دونوں کی نیت کر لیں تو کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ فقہاء کا ایک ضابطہ ہے کہ نوافل کے اندر تداخل کی اجازت ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، نوافل میں تداخل کی اجازت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی ساری نیتیں بھی اگر آپ نفل نماز میں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کا الگ الگ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.